اب آئیے ڈیمز کی بات، اس ملک میں بہت پاپولر ہے وہ. اب ڈیم کہاں پہ بنائیں گے؟ یہ بڑا اہم کوشچن ہے. آپ جہاں جہاں کلاؤڈ برسٹ ہو آپ وہاں بنیر میں بنائیں گے، آپ چترال میں بنائیں گے، آپ کراچی میں بنائیں گے، آپ چکوال میں بنائیں گے، آپ شیخوپورہ میں بنائیں گے. دیکھیے ریورائن فلڈ آنے سے پہلے ملک میں ہر جگہ بارشوں کے ساتھ سیالکوٹ میں بنائیں گے. ابھی اتنی بارش ہوئی، یہ کسی نے ہمیں غلط کہا ہے کہ ڈیمز کے ساتھ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کا مسئلہ ہوگا یہ ایکسیس واٹر ہارنس نہیں ہو سکتا. اس نے بحر احمر میں جانا ہی جانا سمندر میں جا کے. اچھا آپ اتنے سارے ڈیم نہیں بنا سکتے، ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ہر گلی محلے میں ڈیم نہیں ہوگا. ہاں پاکستان کا جو سب سے بڑا پانی کا جو ریزروائر ہو سکتا ہے وہ ڈیم ہو سکتا ہے، وہ گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ ہر گلی محلے میں ہو سکتی ہے، ہر گھر میں ہو سکتی ہے. اس کی کوئی ڈیفیکلٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے، ایکسپینسو نہیں ہے. گورنمنٹ کی پرائرٹی کی ضرورت ہے، سٹیزنز کی پرائرٹی کی. اگر یہ جتنا پانی ہے اس کا 5-10% بھی ہم ریچارج کر لیں تو جو گراؤنڈ واٹر 200 300 400 فٹ نیچے گیا ہوا ہے وہ 50 100 70 فٹ پہ آ جائے گا. اور یہ ہمارے کرنے کا کام ہے بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں. اب یہ یقین کیجئے اس وقت بھی پاکستان میں کم از کم 20 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پر ڈراؤٹ ہے. یہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ ایک عجیب چیز ہو رہی ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس ایکسیس واٹر ہو رہا ہے، دوسری طرف آپ میں رین کم ہو رہی ہے. پچھلے 30 سال میں پاکستان میں جو رین ہے وہ کم ہوئی ہے. صرف یہ ایکسٹریم ویدر کے درمیان رین زیادہ ہوتی ہے. کوئی 30 کے قریب ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جس میں ایوریج رین سے 60% لیس بارش ہوئی ہے، سندھ میں، بلوچستان میں، کچھ پنجاب میں. تو گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ ہمارا علاج ہے. علی توقیر صاحب، ایک جانب میں اشارہ کر رہا تھا اور جب شروع سے بات ہوئی اس کے اندر قدرتی عوامل آ گئے کہ جی کلاؤڈ برسٹ، ٹورنشل رینز اور یہ ساری چیزیں. پھر ہم نے بونیر کی سائڈ پہ، ادھر سائڈ پہ ہم نے درختوں کی کٹائی. ابھی حسن مرتضیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ کس طریقے سے سوسائٹیز بنا دی گئیں، اور خاص طور پر سندھ میں کچے کا علاقہ آپ کے علم میں، اور یہاں پر جو ہے وہ ریور بیڈ میں جس طرح سے ہو رہا ہے. تو اس میں دونوں عوامل مل کر تباہی پھیلا رہے ہیں. آپ کی اپنی اسیسمنٹ اس پہ کیا ہے؟ دیکھیے 2 نہیں 3 عوامل ہیں. 3 عوامل. ہاں پہلے جس کو آپ نے ابھی پانی کی جارحیت کہا تھا ہندوستان کے ساتھ، وہ ہوگی، میں اس کو ڈینائی نہیں کر رہا، مگر ایز لوئر ریپیرین ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. پاکستان کے پاس ارلی وارننگ سسٹم ہے جس کے ساتھ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہندوستان میں کتنی بارش ہوئی اور کتنا پانی آنا ہے. Is it effective enough؟ جی ہمیں معلوم ہے، ہمیں معلوم ہے. کشمیر میں بارش، جموں کشمیر میں ہمیں پتہ کتنی ہونی ہے. اور پھر اب انہوں نے بھی ایک چینل کھول دیا، ڈپلومیٹکلی بتانا شروع کیا. ٹھیک ہے. ان کے پاس انفراسٹرکچر اتنا نہیں ہے کہ وہ پانی پورا روک سکے. اگر وہ چاہیں بھی تو نہیں روک سکتے. آج بھی نہیں روک سکتے، 10 سال بعد بھی نہیں روک سکیں گے. اور مانسون کی جو چینج آ رہی ہے کلائمیٹ چینج کے ساتھ، وہ انڈیا کی کیپیسٹی سے بھی زیادہ، صرف ہماری نہیں. وہاں پہ بھی بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی ہیٹ ویو زیادہ ہو رہی ہیں، وہاں پہ بھی اتنا زیادہ پانی گیا ہے کہ وہ بھی ڈوب رہے ہیں، تباہیاں وہاں پہ بھی ہو رہی ہیں. سو ہمارے مسائل ایک ہے، ہماری اپروچ ڈفرینٹ ہے. اگر انڈیا نے پانی کو ویپنائز کیا انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر، تو ہمیں لوئر ریپیرین کے طور پہ تھوڑا سا زیادہ سینسیبل ہونا چاہیے کہ اس سے جو گورنمنٹ کا خاص اسپوکس پرسن ہے صرف وہی اس کو ہینڈل کرے. اور ہمیں اگر انہوں نے ویپنائز کیا ہے تو ہمیں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. ہمیں شیئرڈ اپروچز ڈھونڈنی چاہیے تاکہ ہماری دوستی ہو یا دشمنی ہو، پانی تو آنا ہے، تباہی تو آنی ہے. تو دشمنی کر کے اور زیادہ آئے گی. اگر ہم ان کے ساتھ کوئی میکنزم ایسا بناتے ہیں بائی لیٹرل، ریجنل، سارک کا یا انٹرنیشنل، جس کے ساتھ ارلی وارننگ سسٹم ہو، انفارمیشن ایکسچینج بہتر ہو، جس میں پانی کا بہاؤ کا پتہ چلے، تو وہ ہمارے انٹرسٹ میں اور ہمیں وہ کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں حکومت ہماری کرنا بھی چاہتی ہے اور شاید کر بھی رہی ہے. ہمیں اس کو میڈیا کے تھرو پولیٹیسائز. لیکن ایک چیز یہ ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ آبی ذخائر کی، جس جانب انہوں نے بھی بات کیا کہ ابھی پانی تو آ رہا ہے لیکن ہمارے پاس سٹوریج کیپیسٹی نہیں، جیسے وہ چنیوٹ کا حوالہ دے رہے ہیں کہ وہاں پر فیزیبلٹی ہے. میں اس کا ذکر بھی کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہوگی، ایک تو سورس یہ ہے، ہمیں بہت ساری چیزوں پہ جنگ جدل ان کے ساتھ کرنی چاہیے. ہمارے اختلافات ہیں، ہماری دشمنی ہے، انڈس واٹر ٹریٹی کے اوپر ایشوز ہیں، مگر ہمیں ایریاز آف کوآپریشن اور کولیبریشن ڈھونڈنے ہیں. اور ٹرانس باؤنڈری جو فلڈز ہیں، ٹرانس باؤنڈری جو واٹر ہے، وہ ایریا آف کولیبریشن ہے. ٹھیک ہے. اس کولیبریشن کو جو انہوں نے ابھی شروع کی ہے ایکسچینج کرنے کی، حالانکہ امبیسی کے تھرو ہے، اٹس اے بلڈنگ بلاک فار اس ٹو انیشیٹ کنورسیشن آن ریوائیونگ دی ٹریٹی. دیٹ از ان بیس. اب آئیے ڈیمز کی بات، اس ملک میں بہت پاپولر ہے وہ. اب ڈیم کہاں پہ بنائیں گے؟
یہ بڑا اہم کوشچن ہے. آپ جہاں جہاں کلاؤڈ برسٹ ہو آپ وہاں بنیر میں بنائیں گے, آپ چترال میں بنائیں گے, آپ کراچی میں بنائیں گے, آپ چکوال میں بنائیں گے, آپ شیخوپورہ میں بنائیں گے. دیکھیے ریورائن فلڈ آنے سے پہلے ملک میں ہر جگہ بارشوں کے ساتھ سیالکوٹ میں بنائیں گے. ابھی اتنی بارش یہ کسی نے ہمیں غلط کہا ہے کہ ڈیمز کے ساتھ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. آپ کا مسئلہ ہوگا یہ ایکسیس واٹر ہارنس نہیں ہو سکتا. اس نے بحر احمر میں جانا ہی جانا سمندر میں جا کے. اچھا, آپ اتنے سارے ڈیم نہیں بنا سکتے, ظاہر ہے. ٹھیک ہے نا. آپ ہر گلی محلے میں ڈیم نہیں ہوگا. ہاں, پاکستان کا جو سب سے بڑا پانی کا جو ریزروائر ہو سکتا ہے وہ ڈیم ہو سکتا ہے, وہ گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ ہے. اچھا اچھا, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ ہر گلی محلے میں ہو سکتی ہے, ہر گھر میں ہو سکتی ہے. اس کی کوئی ڈیفیکلٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے, ایکسپینسو نہیں ہے. گورنمنٹ کی پرائرٹی کی ضرورت ہے, سٹیزنز کی پرائرٹی کی. اگر یہ جتنا پانی ہے اس کا 5-10% بھی ہم ریچارج کر لیں تو جو گراؤنڈ واٹر 200, 300, 400 فٹ نیچے گیا ہوا ہے وہ 50, 100, 70 فٹ پہ آ جائے گا. اور یہ ہمارے کرنے کا کام ہے بلوچستان میں, سندھ میں, پنجاب میں. اب یہ یقین کیجئے اس وقت بھی پاکستان میں کم از کم 20 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں پر ڈراؤٹ ہے. یہ کلائمیٹ چینج کے ساتھ ایک عجیب چیز ہو رہی ہے کہ ایک طرف آپ کے پاس ایکسیس واٹر ہو رہا ہے, دوسری طرف آپ میں رین کم ہو رہی ہے. جی جی, پچھلے 30 سال میں پاکستان میں جو رین ہے وہ کم ہوئی ہے. صرف یہ ایکسٹریم ویدر کے درمیان رین زیادہ ہوتی ہے. کوئی 30 کے قریب ایسے ڈسٹرکٹ ہیں جس میں ایوریج رین سے 60% لیس بارش ہوئی ہے, سندھ میں, بلوچستان میں, کچھ پنجاب میں. تو گراؤنڈ واٹر ریچارجنگ ہمارا علاج ہے. اب آئیے دوسری چیز. ٹھیک ہے, مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو ایویکویٹ کیا. ٹو بگن وتھ وہاں پہ ہم نے ان کو سیٹل کیوں کرنے دیا؟ دس از ویک گورننس. اب اتنی سپیڈ کے ساتھ ایویکویٹ کرتے ہیں تو اگر ہم 10% بھی فیل ہوتے ہیں تو 10,000, 20,000, 50,000 لوگ سفر کریں گے. تو جو ہمارے کرنے کی چیز ہے وہ ہماری پلاننگ امپروو کرنے کی چیز ہے. میں اس سلسلے میں 2 چیزیں عرض کرتا ہوں. سر اس پہ میں ذرا جواب لے لوں, پھر اس کے بعد واپس آتے ہیں ڈسکشن پہ.